نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ ایمان باللہ اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا اس کے بعد کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مقبول۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور اللہ اپنے مہمانوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، غازی فی سبیل اللہ، حاجی اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان سرزد ہوئے، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔